السلام علیکم۔ ڈاکٹر شہزاد صاحب، آج 9 جولائی ہے 2022 اور اتفاق سے آج یہاں کینیڈا میں بڑی عید ہے جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، جس پہ بہت سارے جانور ذبح ہو جانے ہیں۔ تو آپ نے اس کے حساب سے مجھے اگلا مضمون دیا ہے قربانی کا، تو میں اس کو قربانی نہیں، قرآن کریم کا جو موضوع ہے ذبح عظیم، میں اسی کو سامنے رکھتا ہوں اور پھر آخر میں دیکھیں گے کہ بھئی یہ ذبح عظیم جو ہے یہ کیا تھی۔ اس کو ہم سارے مسلمان جو ہے سنت ابراہیم کے طور پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آج اس کو سمجھتے ہیں کہ ابراہیم سلام علیہ کی ذبح عظیم جو ہے وہ کیا تھی، اور وہ صرف قرآن کریم کی روشنی میں۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ ہم سورہ الصفات اس کی آیات جو ہے وہ 137/100 اس پہ آتے ہیں۔ ابراہیم سلام اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب حبلی من الصالحین۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ جب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابراہیم سلام اللہ ہجرت کر کے شام کی طرف چلے گئے، جہاں ان کے مشن کو بڑی کامیابی نصیب ہوئی، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو شرف انسانیت کی صلاحیتیں لیے ہو۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک ایسے لڑکے کی، ایسے بیٹے کی خوشخبری دی جو علاوہ دیگر خوبیوں کے بڑا متحمل مزاج اور بھرپور توانائیوں، یعنی حلیم توانائیوں کا مالک تھا۔ فلما بالغا معہ السعی، جب وہ بیٹا صحیح کرنے کے قابل ہوا، باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، تو قالا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں، منام خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو فنظر ماذا تری، اس میں تیری کیا رائے ہے، تو غور کر لے اس میں تیری کیا رائے ہے۔ ابھی یہ ذبح کا لفظ جو ہے، اب اس کو ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، اس کو ذبح ہی رہنے دیتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کے الفاظ میں اس کی تصریف آیات میں جا کے ہم دیکھیں گے کہ ذبح کا معنی کیا نکلتا ہے۔ کالا یا باتیں، تو بیٹے نے یہ کہا کہ اے میرے باپ، اف ما تؤمر، جو تجھے حکم دیا جاتا ہے تو کر گزر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین،
تو پائے گا کہ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائے گا۔ اگر تو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اس ذبح کے لیے تیار ہوں، تو مجھے ثابت قدم پائے گا۔ اب یہ جو لفظ ہے من الصابرین، یہ غور طلب ہے کہ اگر باپ نے بیٹے کو ذبح کر دینا تھا کہ یعنی اس نے قتل ہو جانا تھا، تو پھر صبر کیسا؟ صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب بندہ زندہ رہتا ہے۔ لہذا یہ جو ذبح تھی یہ ایسی تھی کہ جس میں صبر درکار تھا، مشکلات کا مقابلہ کرنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا ہی چاہتا ہے تو میں اس صبر کے لیے، اس ثابت قدمی کے لیے میں تیار ہوں، تو مجھے صابر پائے گا۔ تو فلما اسلما، اچھا یہاں ایک اور چیز جو ہے وہ قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، کہ کوئی بھی اگر مومن کو قتل کرتا ہے، عمدن قتل کرتا ہے، تو اس کی جزا جہنم ہے۔ کیا ابراہیم سلام اللہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر میں نے اس معصوم بیٹے کی جان لے لی تو میری جزا جہنم ہے؟ لہذا نبی جو ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ عمدن اپنے بیٹے کی جان لے لے۔ لہذا یہ ذبح جو ہے اس کا کچھ اس کی تعبیر کچھ اور ہی تھی۔ فَقُلْنَا أَسْلَمَ، پھر جب دونوں نے اس کو تسلیم کر لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو پھر یہ ہے کہ ہم نے اس کو جبین کے بل لٹا دیا۔ اب یہ جو بات ہے کہ بھائی وہ کیا تھا، تو تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وہ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس کی تفصیل جو ہے سورہ ابراہیم 14:37، وہ یہ تھی ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے اس مقصد عظیم، یہ جو ذبح عظیم ہے نا، اس مقصد کے لیے اپنی اولاد کو تیرے واجب الاحترام گھر کے پاس لا کر بسا دیا ہے۔ اسے تیرا گھر اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ تمام انفرادی نسبتوں سے بلند ہو کر عالمگیر انسانیت کی مشترکہ جائے امن ہے۔ یہ ایک ایسے مقام پر واقع ہے جہاں کھیتی کا نام و نشان تک نہیں، غیر ذی زرع، یعنی وہاں زراعت ہوتی ہی نہیں تھی۔ اور یہ میں نے اہتمام اس لیے کیا ہے کہ میری اولاد نظام صلاۃ کو قائم کرے، یعنی وہ ایک تو یہ ہے کہ صلاۃ ادا کرے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ایک اجتماعی نظام قائم کرے، اس نظام کو جس میں تمام افراد تیرے قوانین کا اتباع کریں، سوائے ہمارے نشو و نما دینے والے۔ سو اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو ایسا کر دے کہ ان تمام بظاہر نامساعد حالات کے باوجود، گو کہ یہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں، یعنی لوگ اس مشن کو قبول کر لیں۔ نیز تو ان کے لیے زمین کی پیداوار سے سامان رزق فراہم کر دے۔ اس کا ذکر 2:1-6 میں آیا ہے، اور یہ رزق فراہم کرتے تاکہ ان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو جائے،
معیشت کے لحاظ سے یہ مطمئن ہو جائیں، تو اس مقصد کے حصول کے لیے ایسے جذب و انعامات سے کام کریں کہ ان کی کوششیں بھرپور نتیجے کی حامل ہوں۔ یہ تھی وہ ذبح جو ابراہیم سلام اللہ نے اپنے بیٹے کے لیے جو ان کو وہاں بسایا، یہ تھی وہ ذبح۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا ابراہیم، ہم نے اس کو آواز دی، ہم نے ندا دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے اپنی خواب کو سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک جو حسن کارانہ کام کرتے ہیں، جو سوسائٹی کو حسین بناتے ہیں، ہم ان کو ایسی ہی جزا دیتے گئے۔ انا ھذا لہو البلاء المبین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح انعام تھا جو ابراہیم سلام علیہ پر کیا گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، اور یہ جو ذبح عظیم جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وہاں غیر زرعی زمین میں بسا دیا، تو یہ اس کے بدلے میں تھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، اور ہم نے اس کو بعد میں آنے والے کے لیے لیگیسی چھوڑی، ہاں جی، کہ ہم نے یہ جو قربانی تھی، یہ انہوں نے جو اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، اس کو ہم نے زندہ رکھا، یعنی تولیت کعبہ اس کا سلسلہ اس کی نسل میں بھی جاری رہے گا، اور جو اسماعیل سلام اللہ کے بعد اس کی نگران و پاسبان رہے گی۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم سلام اللہ پر سلامتی ہو، کذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہی ہم جو محسنین ہیں، جو حسن کارانہ کام کرتے ہیں، ان کو ہم جزا دیتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا کذالک نجزی المحسنین، یہ اور رسولوں کے لیے بھی آیا ہے۔ اگر آپ آگے ہم پڑھتے ہیں تو موسیٰ سلام اللہ، ہارون سلام اللہ، یہ ان کا بھی جہاں ذکر آیا ہے، تو اس آیات کے آگے جو ہے اگر آپ 37 اور 114 115 تو اس کو آگے ہم پڑھتے ہیں، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون سلام اللہ کے متعلق جہاں ان کا ذکر آیا ہے، تو اگر اس کو ہم پڑھیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھی اپنی نعمتوں سے نوازا اور ان کو نبوت عطا کی، انہیں اور ان کی قوم کو ایک جان کا مصیبت سے نجات دلائی، انہیں ہم نے مدد دی اور وہ فرعون کی قوم پر غالب آ گئے۔ تو یہ ان دونوں موسیٰ اور ہارون سلام اللہ کو ہم نے واضح کتاب دی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم جو انا کذالک نجزی المحسنین، ہم جو حسن کارانہ کام کرتے ہیں ان کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ انہما من عبادنا المومنین، وہ دونوں جو ہے ہمارے مومنین بندوں میں سے تھے۔ تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب جو ہمیں ذبح عظیم کا قرآن کریم سے مفہوم ملتا ہے اور جو ابراہیم سلام اللہ نے ادا کی۔ تو آخر میں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان جو ہیں اگر انہوں نے سنت ابراہیمی پر کام کرنا ہے تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو رفاع عامہ کے لیے یا اس مرکز کے لیے نچھاور کر دیں، ڈیڈیکیٹ کر دیں، قربان کر دیں۔ اس مذہب کو جو مرکز ہے خانہ کعبہ، اس کو قیام للناس، اس مقصد کے لیے اپنے بیٹوں کو تیار کریں کہ وہ دنیا کو جو کمزور ہیں ان کو ان کے قدموں پہ کھڑا کر دیں۔ ہدی للناس، دنیا کو ہدایت دینے، وہ لیڈرشپ کوالٹیز ان پہ آ جائیں۔ تو یہ ہے ذبح عظیم کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے جانوروں کو ذبح کریں،
ہمیں اپنے بیٹوں کی قربانی دینی پڑے گی تاکہ وہ بڑے ہو کر دنیا کی لیڈرشپ کو سنبھال سکیں اور رفاع عامہ کے کام کر سکیں. تو اور اس طرح آ کے ابراہیمی سلام اللہ ان کی سنت جو ہے وہ ہم اس کو پوری کر سکے. تو وما علینا الا البلاغ.